جی ویلکم بیک ناظرین، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو اگلے مہمان ہیں وہ تشریف فرما ہیں مسز نوشین خان، جو کہ سینئر پرنسپل ہیں دارالعلوم اسکولز ایم آئی خان کیمپسز کی، اور آج کے اس پروگرام کی چیف آرگنائزر بھی ہیں. تو ہم انہیں سے جانیں گے کہ یہ ایک کیسا آئیڈیا تھا کہ ویسٹ کی ہوئی جو چیزیں ہیں ان سے آپ ایسی کوئی چیزیں یونیک قسم کی بنا لیں جو سیل بھی کی جا سکیں، جو گھر کے اندر یوز بھی کی جا سکیں. ایک تو آپ جو ہے اپنے ملک کے پاکستان کو گندگی اور کچرے سے بچائیں گے، دوسرا جو ہے آپ ایک کریٹیو ایکٹیویٹی کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈونیشن کر کے ان بچوں کے پاس جن بچوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ ان کی ہیلپ کریں گے. تو میم ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں، اور یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور اس کا تھیم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آکاش آپ کا کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی دی کہ یہاں پہ میں ایکسپریس کر سکوں، اور یہ جو بھی ایونٹ آج ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ میرے خیال میں ریمارس ٹھیک نہیں ٹھیک ہے. ہلو ہلو جی آکاش صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ جو بھی ایکٹیویٹی آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا سکوں. کریڈٹ اس کا میں آل اینڈ آل نہیں لینا چاہوں گی، کیونکہ ہمارا ہیڈ آفس ہے دارالعلوم کا، وہاں ہم لوگوں کے لیے ایک اکیڈیمک کیلنڈر آتا ہے. یہ ایکٹیویٹی اس میں بتائی گئی تھی بڑی کلاسز کے لیے، بیسٹ آف بیسٹ ایکٹیویٹیز کو ہم کہتے ہیں. بیسک پرپز وہی تھا جیسے آکاش صاحب آپ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں جیسے ضائع کرنے کا بہت رجحان ہے، چاہے وہ گھر میں استعمال کی چیزیں ہوں، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، یا روزمرہ کے استعمال کی جو ہماری چیزیں ہیں ہم لوگ اس کو بہت ضائع کرتے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کے تھرو ایک تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیز ضائع نہ کریں، اور اگر کوئی چیز آپ پھینک رہے ہیں اور اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں. اس سے ایک تو پولوشن والا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا تھوڑا سا ریزالو ہوگا، ختم ہوگی پولوشن. سیکنڈلی ہمارے بچے کو کریٹیوٹی کی طرف ہو جائے گا، اس کا کریٹیو جو کام ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا آپ کے بچے کے اندر صرف ایک طالب علم نہیں ہے، اس میں ایک آرٹسٹ بھی ہے، اس میں ایک ٹیچر بھی ہے، اس میں ایک معاشرے کا یوزفل پرسن بھی ہے. سو ایک تو ہماری اس ایکٹیویٹی کا یہ پرپز تھا. تو اللہ کی طرف سے بھی کچھ ایک ایسا ہوا کہ جب میں اس ایکٹیویٹی کے متعلق سوچ رہی تھی تو پتہ نہیں آؤٹ آف نو ویئر میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ کیوں نہ اس میں ان بچوں کا حصہ ڈالا جائے کہ جو بچے انڈر پریویلیجڈ ہیں، وہ بچے جن کے پاس یہ تعلیم حاصل کرنے کے جو بیسک جو ایک نیڈ ہے وہ فلفل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے مجھے لگا کہ ہم لوگ اگر یہ ویسٹ مٹیریل سے کچھ بنا کے اور اس کو ویسٹ ہی کر دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا اس ایکٹیویٹی کا. تو اس سے ہم نے کہا کہ ہم لوگ پیرنٹس کو بھی اس میں انوالو کریں، عام پبلک کو اس میں انوالو کریں، اور ان جو ویسٹ سے یوزفل چیزیں بنائی گئی ہیں ان کو ہم کیسے گفٹ دیں. ہم اس کو یہاں پہ سیل نہیں کر رہے، بیچ نہیں رہے، ہم اس کو جسٹ ڈونیٹ، جو آپ کے مطلب پیرنٹس کی طرف سے جو بھی ڈونیشن ہوگا ان لوگوں کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ ہم جو یہ ہیں ہمارے ویسٹ مٹیریل سے چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ہم ان کو دیں گے. سو جتنا بھی ڈونیشن ہمارے پاس آئے گا، ہم نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو فلفل کر لیں گے آج. اور وہ سارا جو ڈونیشن ہے وہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو دیں گے، جو کہ آپ دارالعلوم کا ایک ذیلی ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے کہ جہاں جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اسکول نہیں ہے، یہ یا پیسہ نہیں ہے، بہت جگہ پہ مجبوری ہو جاتی ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. ان بچوں تک تعلیم کی بیسک نیسیسٹی اور نیڈ کو پرووائڈ کرنا یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے، جو کہ پریویلیج طبقہ ہے، ایسا طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے، جو خرچ کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ اگر اب خرچ کر لیا تو اگلے دن کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوگا یا نہیں. سو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اور آج کی اس ایکٹیویٹی کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے. بہت شکریہ، کیونکہ میم آپ ماہر تعلیم ہیں اور ہم نے جتنے بھی ہمارے مہمان تھے ان سے ہم نے ایک میسج لیا. تو وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ والدین، اسکول اور جو بچہ ہے وہ رکشے کے تین پہیے ہوتے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا.
تو آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ڈس بیلنس ہے تو وہ سسٹم جو ہے کیسے چلتا ہے، اور بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت میں کتنا فرق پڑتا ہے، ٹیچرس کا جو کردار کیا ہے، والدین کا کردار کیا ہے، اور بچوں کا کردار کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے، ٹیچر کا بھی ہے، اور سر جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، یہ ڈن ہو جائے گا، آپ لوگ کریں نا، آپ اپنا لوگوں کو فل مل جائے گا۔ جی آکاش صاحب، یہ آپ نے رکشے کا نام لیا، تو میں تو چونکہ ماہر تعلیم ہوں تو میں تو اس کو ٹرائنگل سے تشبیہ دوں گی، جو ہماری میتھمیٹکس کی شیپس ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ماحول کافی جو ہے سیریس ہو گیا، کافی سارے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے نا ہنسی مذاق بھی ہو جانا چاہیے۔ جی جی بالکل، تو اس لیے آپ ایک دم ہی رکشے پر اتر آئے، تو رکشا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرائی سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک 3 پہیوں کی مثال ہے، یہ 3 کونوں کی ہے، اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز مل کے بچوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنا رول ٹھیک سے پرفارم نہیں کرتا تو آپ اس بچے کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پیرنٹس کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ماں باپ ہوتے ہیں، اور مذہب نے ہم جو اساتذہ ہیں ہمیں بھی روحانی والدین کا درجہ دیا ہے، تو ہمارے لیے بھی ہمارا بچہ اتنا ہی اہم ہے۔ آپ یہاں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں اس کی اسکولنگ کے لیے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان 6 گھنٹوں میں جو بچہ ہمارے سے اسپینڈ کرتا ہے، ہم اپنا میکسیمم جو ایک آؤٹ پٹ ہے ہم دے سکیں۔ لیکن 18 گھنٹے جو وہ گھر پہ گزارتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے پیرنٹس کا رول ہوتا ہے، وہاں ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتی۔ سو ہم ایک اچھا کام اگر سکھاتے ہیں تو پیرنٹس کا کام ہے کہ گھر میں اس کی پریکٹس کروائیں۔ یہ چیز اگر پیرنٹس کنٹینیو سے کر لیتے ہیں، ہم ایک ہی لائن میں چلیں گے تو اپنے بچے کو ایک ڈیسٹینیشن تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی راستے چوز کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ ہمارا بچہ ہی ڈسٹرب ہوگا۔ پیرنٹس کا ظاہر بات ہے یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ استاد کی عزت کیا ہے، اور اسی طرح ایک استاد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے کردار کو پہچانے، اپنے بچوں کے ساتھ لائل ہو، اپنی پروفیشن کے ساتھ لائل ہو۔ اس لائلٹی کے ساتھ ہی آپ اس پروفیشن کو لے کے چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ سو تینوں اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بینگ مینجمنٹ ہم اس کو بیلنس کر سکیں، ہم اس کو مینیج کر سکیں، اور ہم ان تینوں کونوں کی بہتری کے لیے کام کریں، جو کہ ہمارا کام ہے، اور اب تک تو ہم کر رہے ہیں۔ کیسا کر رہے ہیں تو اس کا تو آپ پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہیں یا ٹیچر سے، اپنی طرف سے ہم فل ایفرٹ شو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ تھی مسز نوشین خان، سینئر پرنسپل، ڈائریکٹر اسکول اسلام آباد۔ تعلیم کا جو مقصد ہے، ہمارے ہاں ایک بہت عجیب سی چیز کہی جاتی ہے کہ تعلیم ہے تو وائٹ کالر جاب کے لیے ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو اب صرف اور صرف آفس کی جاب کرے گا۔ یہ ایک نہایت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ ایک بچہ غریب ہے، وہ کفالت کر رہا ہے اپنی فیملی کی، وہ ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا بچہ پڑھائیں گے تو وہ کمائے گا کیسے، کیونکہ یہ سوچ عام ہے کہ اب میں نے پڑھ لیا ہے تو اب میں نے صرف اور صرف آفس جاب کرنی ہے۔ یہ سب سے غلط چیز ہے۔ کیا ایک پلمبر، ایک کارپینٹر، ایک ٹیلر، یہ عام لوگ کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے؟ پڑھائی کا تعلق شعور سے ہوتا ہے، تعلیم کا تعلق شعور سے ہوتا ہے، کمائی سے نہیں ہوتا۔ رزق حلال ہونا چاہیے، اور اس حلال رزق کو کمانے کے لیے صرف آفس میں بیٹھ کے جاب نہیں کی جاتی۔ یہ سب جو آپ کے عام طبقات کہلاتے ہیں، جو دوسرے طبقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، حلال روزی کما کے اگر اپنی کفالت کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو پال رہے ہیں، تو میرے خیال میں اللہ کی نظر میں زیادہ قابل عزت ہے۔ تو ہم لوگوں کو تعلیم کو جاب کے ساتھ اور ایک وائٹ کالر جاب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، سب سے غلط چیز یہ ہے۔ اسی لیے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بچوں کو شعور دینے کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتا ہے۔ اس میں یہ پرپس کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ہر صورت ڈاکٹر، انجینئر ہی بنیں گے، کسی بڑے عہدے پر ہی بیٹھیں گے۔ ان کے پاس وہ شعور ہوگا کہ یہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ سو اسی لیے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، ڈونیشن ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ ان بچوں کو، جو یہ عام بچہ ہے، کوڑا چننے والا بچہ ہے، مانگنے والا بھی بچہ ہے، اس تک کے پاس تعلیم ہونی چاہیے۔
اور اس کا بندوبست صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ سب مل کر ہمارے ساتھ کریں. یہ ون ڈے کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج ہی ہو گیا اور ختم ہو گیا تو نہیں. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ چلتے رہنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اگر سب لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا. اور میں اس فورم کے توسط سے میں سب تک پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر آپ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں کسی بھی قسم کی ہیلپ آپ کرنا چاہتے ہیں, کسی بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, اس کو کسی قسم کا منی کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں اس کی کفالت کی ذمہ اٹھاتے ہیں, اس کے کھانے پینے کا, اس کی فیملی کا, تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ آئیں اور اس کاری خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں جو کہ رہتی دنیا تک آپ کے کام آئے گا اور انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی آپ کو آپ کی بخشش کا سبب ہے. بے حد شکریہ میڈم آپ کا ٹائم دینے کا.